تو عرض خدمت یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ کے اندر پروردگار سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ فرما رہا ہے کہ آیا تم نہیں دیکھ رہے کہ خدا نے کتنے قسم کے موجودات مخلوقات کو آسمانوں اور زمینوں میں تمہارے لیے مسخر کیا ہے سبحان کہ تمہارے اختیار میں آ چکے ہیں. سبحان اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جو ہمارا موضوع ہے سخن، کہ پروردگار نے اپنی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں بھی تم پر فراوان جو ہیں اللہ نے بھیجی. جی اب یہاں اسی آیا کے ذیل میں کسی شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا. ظاہراً جو راوی ہیں وہ محمد ابن زیاد ازدی ہیں. جی انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ظاہری نعمتیں دیں اور باطنی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں تفسیر میں مختلف مفسرین کی آراء، اور اس حوالے سے تقریباً 20 کے قریب میں نے احادیث کو مطالعہ کیا. مختلف چیزیں بیان ہوئیں. کسی نے کہا نعمت ظاہری میں جو ہے اللہ نے جو ہمیں دی ہے رزق ہے، خوبصورتی ہے، زندگی ہے، اور نعمت باطنی میں اللہ نے، نعمت باطنی یعنی وہ نعمت جو ہے لیکن نظر نہیں آ رہی، وہ ہماری عقل ہے، وہ ہماری فطرت ہے، وہ ہمارے مثلا فرض کریں ہمارا ایمان ہے، جی ہماری ولایت ہے جو محمد وآل محمد کے حوالے سے رکھتے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں بیان ہوئیں. لیکن اس روایت کے اندر، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، جی اس میں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعمت ظاہری سے مراد ہم وہ امام ہیں جو ظاہر ہیں آپ لوگوں کے لیے، واہ اور سبحان نعمت باطن سے مراد وہ امام ہے جو غائب ہوگا. سبحان اللہ. یعنی وہ موجود ہوگا تمہارے درمیان، صرف ظاہر نہیں ہوگا لیکن بے عنوان نعمت ہوگا، یعنی تم اس کے وجود سے استفادہ کرو گے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہیں تو ہم ہیں. وہ ہیں تو ہم ہیں. جی ان سے فیض لیں گے جی اور ان کے وجود سے ہدایت لیں گے، بے شک. مختلف مشکلوں اور مصیبتوں سے نکلیں گے. اس کے بعد اس شخص نے تعجب سے پوچھا، وہ محمد بن زیاد جو ازدی تھے، کہ آیا کوئی امام غائب بھی ہوگا؟ چونکہ یہ اس زمانے کے لوگوں میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امام بھی ہو اور غائب ہو. تو مولا نے فرمایا ہاں، ہم میں سے ایک امام جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوگا لیکن دلوں سے غائب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ مولا کا جملہ ہے کہ سبحان اللہ. قلوب مومنین کے اندر وہ ہوں گے، سبحان اللہ. صرف ان کی نگاہوں سے غائب ہوں گے. واہ. اور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے 12واں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سختی کو آسان کرے گا، ہر دشواری کو ہموار کرے گا. اور فرماتے ہیں مولا یہ وہ ہے کہ جس کے لیے زمین کے خزانے ظاہر ہوں گے، یعنی مولا جب ظہور کریں گے، اور ہر دور والی جو چیز ہے وہ ان کے قریب آ جائے گی. یعنی اللہ امام کو ایسی طاقتوں سے نوازے گا کہ دور دور کے فاصلوں کو مولا اسی طرح طے کریں گے جیسے قریب کسی جگہ پہ جانا ہو. اور فرماتے ہیں کہ اسی کے ذریعے پروردگار سارے ظالموں کو، سرکش جو لوگ ہوں گے ان کو پروردگار نابود کرے گا، اور ہر سرکش شیطان جو ہے وہ اس کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہ تو ہمارا دیگر روایات کے اندر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ابلیس نے وقت مانگا تھا اللہ سے، وقت معلوم، جو جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، تو اس کے ذیل میں جو احادیث و روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وقت معلوم سے مراد امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور کا زمانہ ہے. جی کہ جب مولا ظہور کریں گے، جس طرح ہر ظالم جو قابل ہدایت نہیں ہے، جس طرح وہ مارا جائے گا، خود ابلیس بھی مارا جائے گا. جی ابلیس اور اس کا وہ لشکر کہ جو فقط لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جہنم کی خوراک بنا رہے ہیں اور قابل اصلاح بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے طول تاریخ میں کئی بار ابلیس کو اصلاح کا موقع دیا. تو یہ شیطان اور یہ ملعون جو ہے یہ بھی اپنے اس لشکر کے ساتھ جو ہے وہ مولا اور ان کے انصار کے ہاتھوں جو ہے یہ مارے جائیں گے. تو اس لیے امام بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ ہر شیطان، ہر سرکش شیطان جو ہے، چاہے وہ جن ہے وہ انس ہے، وہ امام کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وہ کنیزوں کی سردار کا بیٹا ہوگا. بی بی نرجس سلام اللہ علیہا جو ہیں یہ بے عنوان کنیز آئیں، ہے تو بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا. بعض کہتے ہیں کہ رومی شاہی خاندان سے تعلق تھا، لیکن گھرانہ اہل بیت میں جب یہ داخل ہوئیں اس وقت جو تقیہ کا ایک عالم تھا، اس وجہ سے بی بی بے عنوان کنیز، وہ بھی حکیمہ خاتون جو ہیں، جو امام عسکری علیہ السلام کی جو پھوپھی تھیں، ان کی کنیز کے عنوان سے جو ہے وہ آئیں. تو
ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ صرف کنیز نہیں ہوگی بلکہ کنیزوں کی سردار ہوں گی. یہ بی بی نرجس کا جو ہے خصوصی لقب بیان ہوا ہے کہ خاندان اہل بیت سے دیگر خاندانوں میں سے جتنی بھی خواتین آئیں ان سب کی سردار جو ہیں وہ بی بی نرجس ہوں گی. یہ ان کا ایک خاص لقب تھا. اور فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت جو ہے 12ویں کی ولادت جو ہے وہ پوشیدہ ہوگی اور ان کا نام شاید لینا صحیح بھی نہ ہوگا چونکہ جیسے تقیہ کا زمانہ غیبت صغریٰ میں بھی گزرا. لیکن جب اللہ چاہے گا تو اسے ظاہر کرے گا اور زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھریں گے جس طرح کے گویا وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو. یہ روایت جو ہے وہ کمال الدین میں بھی ہے اور مکیال المکارم میں یہ موجود ہے یہ روایت. اب اس میں مولا نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ قرآن مجید کے اندر جو ظاہری اور باطنی نعمتوں کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ظاہری نعمتوں سے مراد ہم امام ہیں. ہم امام ہیں. امام سے بڑھ کر کیا چیز نعمت ہو سکتی ہے؟ بے شک کہ جو اس کی زندگی کو بھی سنوارتا ہے اور آگے آخرت تک کے لیے ضمانت ہے اس کی اتباع جو ہے. اور باطنی نعمت میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کا ذکر ہوا, پھر ان کے کافی سارے فضائل اور اللہ نے جو عظمتیں دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر انشاءاللہ جیسے موقع ملا تو بعد میں بھی مختلف آیات کی طرف اشارہ ہوگا کہ قرآن مجید نے امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے موضوع کو مختلف انداز سے بیان کیا. اب ہم جب ان آیات پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں کہیں مولا کی معرفت کا ذکر ہے, کہیں مولا کے ظہور کا ذکر ہے, کہیں مولا کے ناصروں کا ذکر ہے, کہیں مولا کی جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہے, کہیں ان کی حکومت کیسی ہوگی, یعنی یہ مختلف انداز سے قرآن مجید جو ہے وہ بیان کر رہا ہے.